بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلح حدیبیہ میں قریش سے یہ معاہدہ ہوا تھا کہ اس سال بغیر عمرہ کیے واپس جائیں گے اور اگلے سال عمرہ کریں گے اور 3 دن مکے میں قیام کر کے واپس چلے جائیں گے۔ چنانچہ آئندہ سال سن 7 ذی القعدہ کا چاند نظر آیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو عمرے کی قضا کرنے کے لیے چلنے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ وہ لوگ جو صلح حدیبیہ کے وقت عمرے کے لیے آپ کے ساتھ آئے تھے، عمرۃ القضاء کے لیے مکے کو روانہ ہو گئے۔ البتہ وہ لوگ جو شہید ہو گئے تھے یا جن کا اس دوران انتقال ہو گیا تھا، وہ لوگ کم ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت تقریباً 2000 آدمی تھے۔ آپ کے ساتھ عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لائے تھے۔ قربانی کے 70 اونٹ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچ کر آپ نے احرام باندھا، صحابہ نے بھی احرام باندھا اور تلبیہ پڑھنا شروع کر دیا۔ معاہدہ حدیبیہ میں یہ شرط بھی تھی کہ کوئی ہتھیار لے کر نہیں آئے گا۔ چنانچہ مکے سے 8 میل پہلے ناجح کے مقام پر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں 200 افراد کا ایک دستہ روک دیا گیا اور مسلمانوں نے ایک تلوار کو چھوڑ کر، جس کی معاہدے میں اجازت تھی، تمام ہتھیار اس دستے کے سپرد کر دیے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تقریباً 1800 افراد کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے۔ ان میں وہ تمام لوگ شامل تھے جن پر عمرۃ القضاء واجب تھی، اور کئی نئے افراد بھی ساتھ میں آ گئے تھے جن کے لیے مشرکین مکہ کو کوئی اعتراض بھی نہیں تھا۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ بعض اشعار کا ذکر ملتا ہے جو وہ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ پڑھ رہے تھے اور حضور کے آگے آگے چل رہے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس شان سے مکے میں داخل ہوئے کہ عبداللہ ابن رواحہ آگے آگے اشعار پڑھ رہے تھے۔ 1800 صحابہ کرام کا مجمع آپ کے پیچھے تلبیہ پڑھ رہا تھا۔ تمام صحابہ احرام کی حالت میں تھے۔ حضور نے پہلے کعبے کا طواف فرمایا، پھر صفا اور مروہ کی سعی فرمائی، پھر آپ نے قربانیاں فرمائیں اور احرام کھول دیا۔ پھر کچھ لوگوں کو حکم فرمایا کہ تم بطن یا حج جاؤ اور محمد ابن مسلمہ اور ان کے ساتھیوں سے کہو کہ وہ بھی عمرہ کر لیں اور ہتھیاروں کی حفاظت تم لوگ کرو۔ وہ لوگ پہلے ہی احرام باندھ چکے تھے، لہذا وہ بھی مکے میں آئے اور اپنا عمرہ مکمل کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمرے سے فراغت کے بعد کعبے کے اندر گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمرے کے لیے تقریباً چاشت کے وقت مکے میں داخل ہوئے تھے۔ آپ نے عمرہ کیا اور پھر کعبے کے اندر تشریف لے گئے۔ ظہر کے وقت تک وہاں رکے، پھر بعض روایات کے مطابق حضرت بلال نے ظہر کی اذان دی۔ یہ حوالہ طبقات الکبریٰ کا ہے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ مشرکین مکہ نے مکہ خالی کر دیا تھا اور پہاڑوں پر چڑھ گئے تھے، وہاں سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 3 دن کے لیے مکہ خالی کر دیا جائے، یہ معاہدے کی شرط تھی، جبکہ بعض سیرت نگار اس کو معاہدے کی شرط نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ شدت غیظ اور حسد کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ شان مشرکین مکہ کے لیے برداشت سے باہر تھی اور وہ از خود مکے سے باہر پہاڑوں پر چلے گئے تھے۔ زرقانی میں اس کا تذکرہ ہے۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد حضور 3 دن مکے میں مقیم رہے۔ اسی قیام کے دوران حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت میمونہ بنت الحارث سے نکاح کیا تھا۔ عرب معاشرے میں نکاح کسی سے تعلق بڑھانے کا ایک مؤثر ذریعہ تھا۔ کسی کی بیٹی سے نکاح کرنا
اس خاندان کے لیے باعث عزت سمجھا جاتا تھا جس خاندان کی وہ بیٹی ہے۔ حضرت میمونہ بنو ہلال سے تعلق رکھتی تھیں، وہ 2 مرتبہ کی بیوہ تھیں۔ سابقہ شوہر ابو ریم بن عبد العزیٰ کے بعد ان کا کسی سے نکاح نہیں ہوا تھا۔ ان کی بہن ام الفضل لبابہ حضرت عباس حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا کی بیوی تھیں۔ میمونہ کا ظاہری نام برہ تھا۔ حضرت عباس نے ہجرت نہیں کی تھی، بلکہ حضرت عباس مکے میں ہی مقیم تھے۔ حضرت میمونہ بھی مکے ہی میں مقیم تھیں۔ حضرت میمونہ سے نکاح کی تجویز کے بارے میں آیا ہے کہ حضرت عباس نے حضور کے سامنے رکھی تھی۔ بعض روایات کے مطابق حضرت میمونہ نے خود اپنے بہنوئی حضرت عباس سے، جو حضور کے چچا بھی تھے، حضور سے نکاح کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ مسلم کی روایت کے مطابق احرام کھولنے کے بعد حضور نے ان سے نکاح فرمایا، لیکن ولیمہ مکے میں نہیں ہو سکا، کیونکہ 3 دن پورے ہونے کے بعد حضور واپس مدینے کو روانہ ہو گئے تھے اور مقام صرف پر آپ نے قیام فرمایا اور وہیں پر آپ کی رخصتی ہوئی تھی۔ اس لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت میمونہ کا نکاح بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس دعوتی پالیسی کا حصہ تھا جس کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلام کے مخالفوں سے مخالفت کو کم کرنے کے لیے اور اسلام کی مخالفت کے ماحول کو تبدیل کرنے کے لیے آپ استعمال فرماتے تھے۔ اور اسی سلسلے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ سے بھی نکاح فرمایا تھا تاکہ ان کی مخالفت کا جوش کم ہو جائے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ عمرۃ القضاء سے فراغت کے بعد حضور مدینے کے روانہ ہونے لگے تو حضرت حمزہ کی بیٹی حضور کے پیچھے پیچھے دوڑتی ہوئی آئی تھیں۔ وہ حضور کے چچا اور حضور کو چچا چچا یا عم کہہ کر پکار رہی تھیں، کیونکہ حضرت حمزہ حضور کے چچا بھی تھے اور حضور کے دودھ شریک رضاعی بھائی بھی تھے۔ اس موقع پر حضرت علی جو قریبی موجود تھے، انہوں نے فوراً ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کسی نے حضور کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ حضور اپنے چچا کی بیٹی سے آپ نکاح فرما لیتے، تو حضور نے منع فرما دیا اور فرمایا کہ یہ میرے بھائی حمزہ جو میرے رضاعی بھائی ہیں، ان کی بیٹی ہے، ان سے نکاح جائز نہیں ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ اس کو میں اپنے پاس رکھوں گا، یہ میری بھتیجی ہے اور میرے چچا کی بیٹی ہے، اور سب سے پہلے میں نے ہی اس کا ہاتھ پکڑا ہے۔ حضرت جعفر نے کہا کہ یہ میرے بھی چچا کی بیٹی ہے اور اس کی خالہ میری بیوی ہے۔ حضرت زید بھی وہاں موجود تھے، جو حضرت حمزہ کے بھائی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو حضرت حمزہ کا بھائی بنا رکھا تھا۔ وہ بولے کہ میرے اسلامی بھائی حمزہ کی بیٹی ہے، لہذا میرا حق اس پر زیادہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ الخالۃ کالعم، جعفر اس کو تم پالو گے، تم اس کے خالو ہو، اس کی خالہ تمہاری بیوی ہے، یہ اپنی خالہ کے پاس رہے گی۔ حضرت حمزہ جنگ احد میں شہید ہو چکے تھے۔ ان کی لڑکی، اس کا نام امامہ بنت حمزہ بن عبد المطلب ہے۔ ان کی والدہ سلمہ بنت عمیش تھیں، اور یہ حضرت اسماء بنت عمیش یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کی بہن تھیں۔ حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد یہ مدینہ سے واپس مکہ تشریف لے گئی تھیں، اور انہوں نے اپنا دوسرا نکاح وہیں پر شداد ابن الحاد سے کر لیا تھا، جن سے 2 بیٹے عبداللہ اور عبد الرحمن بھی پیدا ہوئے تھے۔ عمرۃ القضاء کے موقع کے اوپر یہ زندہ تھیں۔ حضرت حمزہ کی بیٹی انہی کے پاس رہتی تھیں، لیکن ان کی کفالت کی ذمہ داری حضرت حمزہ کے خاندان کی طرف بنتی تھی۔ اسی ذمہ داری کو قبول کرتے ہوئے حضرت علی، حضرت جعفر، حضرت زید نے ان کو اپنے ساتھ رکھنے کی تجویز پیش کی تھی۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو حضرت جعفر، جو کہ ان کے خالو بھی ہوتے تھے، ان کے سپرد کر دیا تھا کہ یہ اپنے خالہ کے پاس رہے گی۔ اس طرح عمرۃ القضاء کے ان واقعات کو، جو حدیث کی مختلف کتابوں میں ذکر کیے گئے ہیں، ہم نے اکٹھا کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی
جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ہمیں اپنی زندگی میں نصیحت اور سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح سے جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہر عمل کو دین کی دعوت و تبلیغ کا ذریعہ بنایا تھا اور لوگوں کے دلوں میں محبت اور الفت پیدا کرنے کا ذریعہ بنایا تھا، حتیٰ کہ نکاح کو بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف قبائل میں اپنی الفت اور محبت اور اسلام کی مخالفت کو ختم کرنے کا ذریعہ بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔